بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآيات فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں آیات دے کر فرعون اور اس کے امراء کی طرف بھیجا۔ اللہ کریم رب العالمین ہے، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اپنی ساری مخلوق کی ساری حاجات ہر وقت ہر جگہ پوری فرمائے۔ فرعون اگرچہ اشد ترین کافر تھا، اپنے الہ ہونے کا مدعی تھا، اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، اس کے باوجود اللہ نے اپنی شان ربوبیت کے مطابق اس کی روح کی تربیت کے لیے، اس کی روحانی حیات کے لیے اولو العزم رسول کو مبعوث فرمایا، انہیں معجزات عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائی اور دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ اس کا انتہائی کرم ہے، یعنی اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنا بے پناہ کرم ہے کہ فرعون جیسے بندے کے پاس اولو العزم رسول کو بھیج رہے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے پاس جن کا ذکر گزر چکا، ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرما کر فرعون اور اس کے امراء کی طرف بھیجا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام مبعوث تو فرعون کی ساری قوم کے لیے ہوئے تھے، لیکن قوم عموماً امراء قوم کے پیچھے ہوتی ہے۔ جس قدر سرداران یا جنہیں آج کی زبان میں آپ لیڈر کہتے ہیں، قوم میں جس قدر لیڈر وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، کسی اعتبار سے دولت مندی کے اعتبار سے کچھ لوگ بڑے بن جاتے ہیں، وہ آگے چل پڑتے ہیں اور پھر پوری قوم ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ آپس میں تقسیم بھی ہو جائے تو کوئی ایک سردار کے ساتھ کوئی دوسرے کے ساتھ، تو پوری قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ لیکن فرمایا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو سرداروں کی بات میں ساری قوم آ گئی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، ان لوگوں نے ہمارے اس کرم، ہمارے اس پیام، ہماری اس دعوت کے ساتھ زیادتی کی۔ حق یہ تھا کہ وہ اپنی حیثیت دیکھتے
اللہ کی عظمت کا خیال کرتے اور یہ سوچتے کہ ہم تو کافر گناہگار بدکار ہیں، وہ کتنا کریم ہے کہ ہمیں پھر دعوت دے رہا ہے اپنی طرف آنے۔ انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ ظلم ہوتا ہے غلط کام کرنا، انہوں نے غلط کام کیا، اس کا حق ادا نہ کیا۔ جب وہ اس بات سے بھی بڑھ گئے، وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا رہا تو اللہ نے اسے درگزر فرمایا۔ اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، اللہ نے درگزر فرمایا۔ اسے حکومت بھی نہیں چھینی، اس سے صحت بھی نہیں چھینی، اس کا روب دبدبہ بھی رہا۔ لیکن جب اس کے پاس دعوت الہی پہنچی، اللہ کا رسول تشریف لایا اور اللہ کے نبی نے اللہ کا کلام پیش کیا، دعوت دی اللہ کی طرف، جب اس دعوت کو اس نے ٹھکرایا تو فرمایا فانظر، اے مخاطب پھر دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فسادیوں کا انجام پھر کیا ہوتا ہے، دیکھ اے مخاطب ذرا دیکھ، غور کر کہ وہ جو صدیوں سے حکمران تھے مصر پر، فرعون بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، ان کے نام تو کچھ اور ہوتے تھے، تو جو بادشاہ مرتا اس کی جگہ جو دوسرا بادشاہ بنتا پھر اسے فرعون کہتے۔ تو فرعون مصر معروف ہیں، مجھے یاد نہیں، کم و بیش 400 سال غالباً ان کی حکومت رہی ہے، اور یہ 400 سال اپنے معبود ہونے کا اور اپنے الہ ہونے کا دعویٰ لے کر بیٹھے رہے اور لوگوں سے سجدے کرواتے رہے، اور بڑے ظالم جابر اور سخت گیر تھے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے فرعون ذو الاوتاد، وہ فرعون جو انسانوں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا اور سولی پہ لٹکا دیتا، ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا، تانبے کی ایک گائے سے بنائی ہوئی تھی، اس میں بندے کو اندر سے وہ خالی تھی، اس میں بندے کو بند کر کے نیچے آگ جلا دیتے تھے، بڑے بڑے عجیب ظلم کرتے تھے اور لوگوں کو اس طرح سے مجبور کر کے اپنے سامنے سجدے کرنے پہ لگا رکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس کے سردار، قوم کے سردار، قوم کے لیڈر شامل تھے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرما کر، اپنی آیات عطا فرما کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ یعنی کرم الہی کا اندازہ کیجئے کہ کتنا وسیع کرم ہے اس کا، اور کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی اگر واپس آ جائے، توبہ کر لے تو معاف فرما دے۔ جب وہ اتنا کریم ہے کہ فرعون جیسے ظالم کو واپس بلانے کے لیے رسول بھیج رہا ہے، تو کوئی بندہ پھر خصوصاً مسلمان اسے احساس ہو جائے کہ مجھے غلط نہیں کرنا چاہیے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے، جو غلط ہو گیا اس کا کیا کروں، توبہ کرے، آئندہ غلطی چھوڑ دے تو اللہ معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو پہچانا نہیں، فظلموا بہا، انہوں نے ہمارے پیغام کے ساتھ ظلم کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فرمایا پھر اے مخاطب دیکھ پھر کیا حشر ہوا ان کا۔ صدیوں سے جو حکمران تھے پل بھر میں غرق دریا ہو کر تباہ ہو گئے، لو لشکروں سمیت، فوجوں اور فوجی قوت سمیت، اسلحہ اور گھوڑوں سمیت، ہر چیز سمیت نیست و نابود ہو گئے، کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ اور یہاں فرمایا کیف کان عاقبۃ المفسدین، جو فساد کرتے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ ہر وہ کام فساد ہے جو دین کے خلاف، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس کام کا کرنا فساد ہے۔ اور یہ گناہ ایک ایسا فساد ہے
جو متعدی ہوتا ہے، یعنی متعدی سے مراد ہے کہ جو پھیلتا ہے، بے شمار مخلوق کو متاثر کرتا ہے۔ ہر گناہ کا ایک اثر بندے کی ذات پہ ہوتا ہے، اس کی روح اس کے قلب پہ ہوتا ہے، اس پہ تاریکی چھا جاتی ہے۔ دوسرا اثر ماحول پہ ہوتا ہے، تیسرا اثر ارد گرد کے لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو جس کی چوری کی وہ متاثر ہوا، رشوت لیتا ہے تو جس سے رشوت لی وہ متاثر ہوا، سود لیتا ہے تو جس سے سود لیا وہ متاثر ہوا، اب خود اس نے حرام کھایا، اس کی اپنی ذات متاثر ہوئی۔ پھر یہ متعدی ہوتا ہے، یہ پھیلتا ہے۔ اس کا ایک اثر فضا میں بھی جاتا ہے، جو فضاؤں کو متاثر کرتا ہے، قوم اور ملک کو متاثر کرتا ہے۔ روئے زمین پہ اس کا اثر پھیلتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکیوں پر، سمندروں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، زمین پہ لڑائیاں لگ جاتی ہیں، سمندروں میں طغیانیاں آ جاتی ہیں، ہر طرف تباہی پھیل جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اس فساد کا سبب ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انجام کار اللہ انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آگے وہ پورا قصہ خود اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، میں اس ہستی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو سب جہانوں کو پال رہا ہے، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور رسول، نبی اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ براہ راست علم حاصل کرتا ہے ذات باری سے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ کس بات پہ راضی ہے، وہ کس بات پہ ناراض ہوتا ہے، یہ کائنات اس کی ہے، اس میں رہنے کے لیے کیا ضابطے، کیا قاعدے ہیں، کون سی چیز کس طرح حاصل کرنا جائز ہے اور کس طرح لینا جائز نہیں ہے، پھر اسے کس طرح استعمال کرنا ہے، کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، کس سے آگے نہیں جا۔ یہ سارے علوم انبیاء لیتے ہیں، اور ان علوم میں کوئی الف بے جیم لکھا پڑھا نہیں جاتا۔ انبیاء کو اللہ کریم کتابیں نہیں پڑھاتے، انبیاء کو کوئی گنتیاں نہیں گنواتے، بلکہ من جانب اللہ علوم ان کے قلوب میں القاء ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے قلوب کو علوم کا خزانہ اور سمندر بنا دیتا ہے، وہ ساری باتیں ان کے قلوب میں آ جاتی ہیں، وحی کے ذریعے آئیں، القاء کے ذریعے آئیں، الہام کے ذریعے آئیں۔ اور اسی طرح انبیاء کے ساتھ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اور خلوص دل سے ان کا اتباع کرتے ہیں، جن کے دل نبی کے قلب اثر کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کو بھی علوم بارگاہ نبوت سے اس طرح عطا ہو جاتے ہیں۔ اسی کو علم لدنی کہتے ہیں، وہ علم جو اللہ اپنے پاس سے دے دیتا ہے۔ تو اس قصے میں بھی آگے جادوگروں کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے کس طرح علوم حاصل کر لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے، متعدد جگہ پہ ارشاد ہوا ہے کہ پیدا ہوئے تو فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں سے بات کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں وحی سے مراد القائے ربانی ہے، الہام ہے، چونکہ وحی شرعی جو ہے وہ صرف نبی پہ ہوتی ہے، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی نہیں تھی، لیکن ان کے دل پر القاء ہوا، اور عجیب بات القاء ہوئی، اَنِقْذِفْیہِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفْیہِ فِی الْیَمِّ، بیٹے کو ایک تابوت میں ڈال کر دریا کی موجوں پہ سپرد کر۔ ایک ماں جس کا ابھی ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے، اسے سپیدہ سحر سے پہلے یہ خیال آ جائے کہ بھئی اس کو کسی صندوق میں رکھ کر، کسی ٹوکرے میں رکھ کر
تو دریا کی موجوں کے سپرد کر دو. فقذفہ فی التابوت فقذفہ فی الیم، اس کو دریا کی موجوں کے سپرد کر دو، دریا کی لہروں کے سپرد کر دو. یہ کیسی عجیب بات ہے، بھلا وہ ماں کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن القائے ربانی اس قدر مضبوط تھا، اتنا قوی تھا اور اتنا صحیح تھا کہ ام موسیٰ اس پہ صرف آمادہ نہیں ہو گئی، انہوں نے بچے کو ایک ٹوکرے میں یا ایک بکس میں رکھ کے دریا کے سپرد کر دیا. عجیب بات ہے، جب کر چکی تو دل پریشان ہو گیا، آخر ماں تو تھی. یہ کیا تک بنتی ہے کہ ایک معصوم نوزائیدہ بچے کو ماں دریا کے سپرد کر دے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، جب وہ گھبرائیں کمزور پڑی ہم نے ان کے دل سے رابطہ کر لیا، مضبوط کر دیا دل کو. ربطنا علی قلبها لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل سے رابطہ نہ کرتے تو شاید گھبرا کے بتا دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل سے رابطہ استوار کر لیا. فرعون نے نکالا، پھر فرعون کے ہاں پلے، پھر ان کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا، پھر بھاگ گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، اولاد ہوئی، واپس آئے، وادی طوا میں خطاب الہی سے سرفراز ہوئے، نبوت کا اعلان فرمانے کا حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ. انہوں نے اس کی بار الہ، میری زبان میں بھی لکنت ہے اور میرے ذمے ان کا ایک قتل بھی ہے، تو بات سننے سے پہلے ہی گردن نہ اڑا دیں، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، وہ افصح منی لسانہ، وہ ذرا بات واضح کر کے کر سکتے ہیں. اللہ ایسا کریم ہے، اس نے ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کر دی، ہارون کو بھی نبی بناتے ہیں، دونوں بھائی جاؤ. اب فرعون ایک ایسا شہنشاہ ہے جس کی دھاک سے ارد گرد کی سلطنتیں بھی لرزتی، اور خود اپنی الوہیت کا مدعی ہے کہ میں معبود ہوں، مجھے سجدے کرو. دو بندے یکا و تنہا. موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ یہ بکریوں کے بالوں کا کمبل بنا کر اس کا لمبا کرتا بنایا ہوا تھا، وہ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں عصا تھا، پاؤں میں کچے چمڑے کی جوتیاں سی تھیں، دواغت کے بغیر خشک کر کے چمڑا اس کی چپڑیاں سی بنائی ہوئی تھی. اب کہاں وہ شان و شوکت کے در و دیوار پہ بھی زر و جواہر لگ رہے ہیں اور عالی شان تخت ہے اور اس پہ ایک بادشاہ جلوہ افروز ہے، اس کے غلام بھی سونے کی زنجیریں اور کڑے پہنے ہوئے ہیں اور شمشیر برہنہ لیے ہوئے گارڈز استادہ ہیں، ادھر ادھر پہرے دار کھڑے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، سونے چاندی کی کرسیاں ہیں. کہاں ایک اللہ کا نبی اور رسول جس کے پاس دنیا نام کی کوئی شے بھی نہیں، نہ لباس شاندار ہے، نہ جوتا اچھا ہے، نہ کوئی اسلحہ پاس ہے، نہ ساتھ کوئی افرادی قوت ہے، نہ مال و زر پاس ہے، لباس تک اچھا نہیں ہے تو پھر باقی مال و زر کہاں ہوگا؟ اور دعوت کیا دے رہا ہے؟ فرما رہے ہیں فرعون تو جھوٹ موٹ رب بنا ہوا ہے، تو رب نہیں ہے. مجھے اس ہستی نے بھیجا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے، جو خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اس ہستی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اور ایک بات یاد رکھ، حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ پکی بات ہے کہ میں اللہ پر جو کچھ کہوں گا وہ حق کہوں گا، حق کے سوا کچھ نہیں. اللہ کس بات پہ راضی ہے اسے ہم کہتے ہیں ثواب. یہ کام کرنا ثواب ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے. اللہ کس بات پہ ناراض ہے یہ کام ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا گناہ ہے. گناہ سے مراد یہ ہے وہ کام یا اس کا وہ طریقہ جس سے اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں
دنیا میں صرف نبی اور رسول وہ ہستی ہے جو گناہ اور ثواب بتا سکتا ہے کہ یہ ثواب ہے یہ گناہ ہے. باقی صحابہ کرام سے لے کر خلفائے راشدین سے لے کر آج تک بڑے سے بڑا بندہ چھوٹے سے چھوٹا بندہ نبی کی بات آگے پہنچا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ثواب فرمایا، اس کام کو گناہ فرمایا. اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ اسے مکالمہ الہی حاصل نہیں. اللہ سے کلام کرنے کا شرف صرف نبی اور رسول کو ہے. اللہ اپنی پسند و ناپسند سے نبی اور رسول کو آگاہ فرماتا ہے. اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے. ہمارے لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے. ہم اپنی طرف سے ایک کام ایجاد کر دیتے اور کہتے ہیں یار کیا حرج ہے، آخر نیکی کا ہی کام ہے نا، یہ برا کام تو نہیں ہے، اچھا ہی کام ہے. لیکن وہ ہوتا خلاف سنت ہے. تو ایک دفعہ ایک بندے کی میرے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا جی دیکھیں ایک بندہ حلال کھا رہا ہے، مثلا حلال رزق سے اس نے چائے بنائی ہے، چائے پی رہا ہے، تو کیا ضروری ہے اس نے ایک ہی کپ پینا ہے، 2 پی لیے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا بابا جی حلال حرام کھانے پینے کا معیار اور ہے، عبادات کا معیار اور ہے، اور ہر وہ شے جو نیکی تصور ہوتی ہے مقرر کر دی. کھانے پہ اللہ نے قدغن نہیں لگائی کہ 1 کپ چائے پیو یا 2 پیو. یہ کہا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ پیو. اپنی بھوک کے مطابق ہر کوئی کھائے، کوئی 2 روٹیاں کھاتا ہے، کوئی 1 کھاتا ہے، کوئی 5 کھا جاتا ہے، کوئی منع نہیں. لیکن عبادات معین ہے. میں نے کہا فرض 2 متعین ہے فجر کے. اب کوئی شخص کہ میں فارغ ہوں جی میں 3 پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، 5 پڑھتا ہوں، تو وہ 4 5 پڑھے گا تو 2 بھی نہیں ہوں گے، 2 ہی پڑھنے پڑیں گے. ظہر کے 4 فرض ہیں تو کوئی کہ خیر یار میں 1 سے بھی میرا گزارا ہو جائے گا، 3 پڑھ لیتا ہوں، 5 پڑھ لیتا ہوں، 7 8 پڑھ 10 12 پڑھ لیتا ہوں. نہیں، 4 ہی فرض ہوں. احکام شریعت کی حدود متعین ہیں، ان میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. یہ دعا ہو رہی تھی جو جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہ میت کا جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی جائے. دعا بھی تو عبادت ہی ہے. میں نے کہا میت کا جنازہ پڑھنا، میت کو جلدی اٹھا لینا، میت کو قبر میں دفن کرنا، مٹی ڈال کے دعا مانگنا، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے دفن کرنا. اگر میت نہ ہو، شہداء کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھائی، جو غائبانہ حضور نے جنازہ پڑھایا اس میں جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگی. یعنی حضور نے جنازے کے بعد دعا مانگی ہے. لیکن جب میت نہ تھی، شہداء دفن ہو گئے جہاں شہید ہوئے تھے، اطلاع آئی حضور نے شہداء کا جنازہ پڑھایا، غالباً غزوہ جنگ موطا میں تھے شاید، مجھے صحیح یاد نہیں. تو غزوہ موطا میں تھے جہاں 7 اکابر صحابی شہید ہوئے تھے. جب شہادت کی اطلاع پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. شاہ نجاشی فوت ہوئے تو ان کی بھی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھی، اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا فرمائی کہ فارغ ہو گئے جنازہ پڑھ کے میت تو دفن کرنا نہیں. اور حضور کی زندگی میں بے شمار صحابہ صحابیات فوت ہوئے، ایسے خوش نصیب جن کا جنازہ خود حضور نے پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد میت اٹھوایا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالنے کے بعد دعا فرمائی. تو طریقہ یہ ہے شریعت کا کہ جنازہ پڑھ کے میت کو فوراً اٹھا لو، قبر میں رکھو، مٹی ڈالو، مٹی برابر کر کے دعا کرو. تو اگر آپ کہیں خیر ہے جی دعا درمیان میں تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس سے آپ ثواب کہتے ہیں، تو یہ تو اللہ پر بہتان ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولنے کے برابر ہے. جس کام کو حضور نے ثواب نہیں فرمایا اس کو ثواب کہنا اللہ کریم پر جھوٹ بولنے کے برابر ہے. اسی طرح ایک وبا اور عام ہو گئی ہے، یہ سیاسی طور پر ہوئی تھی. الیکشن آ گئے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو جماعت اسلامی کے مقابلے میں مولانا شاہ احمد نورانی
نے یہ ایجاد کی تھی کہ یہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھو، یہ جماعتی وہابی ہیں، یہ نہیں پڑھتے، وہابی کو ووٹ مت۔ یہ الیکشن سٹنٹ شروع ہوا تھا، ورنہ ہمارے جوانی بڑھاپے تک آنے تک کوئی نہیں تھا، یہ اس الیکشن میں ہوا۔ تو وہ پورے ملک میں ایک وبا پھیل گئی، جی اذان کہنے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو۔ بارگاہ رسالت میں حضور کے روبرو بیٹھے ہوئے کسی صحابی کی آواز بلند ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری ساری نیکیاں ضبط کر لوں۔ تو یہاں سے لاؤڈ سپیکر پر شور کرنا یا رسول اللہ، اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، جو لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، گویا یہ حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اپنے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری خبر جب چاہے جو چاہے اللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچائے، یہ اللہ کا کام ہے۔ حضور کے علوم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، حضور کی وسعت نگاہ سب سے زیادہ ہے۔ جس طرف توجہ فرمائیں جو چیز اللہ دکھا دے، جس طرف توجہ فرمانا چاہیں، اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے بعد ساری عظمت محمد الرسول اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے بعد اللہ ہر طرح کی شراکت داری سے پاک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہی تعلیم ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اب اگر کوئی حضور کو حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے اور لاؤڈ سپیکر پر السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے، تو مجھ سے ایک لڑکے نے ایک دن پوچھا تھا، تو میں نے کہا ذرا ایسا کرو، مسجد سے تمہارا گھر کتنے دور ہے؟ کہنے لگا جی 1-2 گھر چھوڑ کر ساتھ ہی ہے۔ میں نے کہا والد حیات ہے نا؟ جی ہیں، بیمار ہیں تھوڑے سے، گھر میں ہیں۔ میں نے کہا ایک دن مسجد کا سپیکر آن کر کے اسی طرح اسی زور سے انہیں سلام کہو 10-12 دفعہ، السلام علیکم ابا جی سلام علیکم ابا جی سلام۔ گھر جا کر پوچھنا، ابا تمہیں مسئلہ بتا دے گا، کتنا خوش ہوتا ہے تم سے، ذرا جا کر پوچھ لینا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو جن لوگوں نے رائج کی اور جو کہتے ہیں یہ ثواب ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مطابق جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے بدعات کو، رسومات کو ثواب کہنا، یہ ظلم ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ بتانا صرف اللہ کے نبی کا کام ہے۔ انہوں نے فرمایا حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس بات پر پکا ہوں کہ اللہ کے ذات کے بارے سوائے حق بات کے کچھ نہ، میں وہی بات کہوں گا جو میرے اللہ نے مجھے کہنے کا حکم دیا ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہوں۔ میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس معجزات ہیں، میرے پاس اللہ کا کلام ہے، میرے پاس اللہ کے احکام ہیں، واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ اور اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو اس میں بھی جبر نہیں ہے، اللہ نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی ہے۔ لیکن جو ظلم تم بنی اسرائیل پر کر رہے ہو اور جس طرح سے ان کے بچوں کو یا ان کے لوگوں کو قتل اور قید کر رہے ہو، جس طرح ان سے بیگار لے رہے ہو اور ان پر جو مظالم رات دن ڈھا رہے ہو، تو کم از کم تم یہ کرو کہ بنی اسرائیل کو اجازت دے دو، میں انہیں لے کر یہاں سے کہیں نکل جاتا ہوں، تمہاری سلطنت سے ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ ان پر ظلم کرنا تو بند کر دو، اگر تم اسلام قبول کرو تو بہت اچھی بات۔ لیکن اگر تمہاری قسمت میں یہ نہیں ہے اور تم قبول نہیں کرتے تو جس مخلوق پہ اتنے مظالم توڑ رہے ہو اس کو یہ اجازت صرف دے دو، میں انہیں یہاں سے لے کر تمہارے ملک سے باہر چلا جاتا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان كنت جئت بآیات فات بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون کہنے لگا وہ بات تو بعد میں دیکھیں گے، آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس معجزات ہیں، دلائل ہیں، تو وہ دلائل سامنے لاؤ، اگر آپ سچے ہیں تو وہ معجزات ہمیں بھی دکھاؤ۔
فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، انہوں نے اپنے ہاتھ کی وہ لاٹھی، جو عام لاٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑی تھی، دو شاخہ لاٹھی تھی، زمین میں پھینک دی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں دے کے اس طرح نکالا تو وہ منور ہو گیا، اس نے سارا ماحول روشن کر دیا، جس طرح چاند طلوع ہو جاتا ہے، سارے کمرے کو روشن کر دیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اب سنت الہی یہ ہے کہ جس زمانے اور جس عہد میں کوئی نبی اور رسول مبعوث ہوتا ہے تو اس عہد کا لوگوں کے پاس جو کمال ہوتا ہے اسی کمال کے معجزات اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو فرعون کے زمانے میں جادو زوروں پر تھا، تو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جادوگر ویسا نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو زمانے میں طب زوروں پر تھی اور بڑے بڑے فلاسفر اور حکیم اور اتباع تھے، تو انہیں مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ دے دیا گیا، کوڑی کو ٹھیک کرنے کا معجزہ دے دیا گیا، مادرزاد اندھے کی آنکھیں بینا کرنے کا معجزہ دے دیا۔ یعنی جہاں طب نہیں پہنچ سکتی تھی، انسانی عقل اور انسانی کردار کی رسائی وہاں نہیں تھی، تو اس حساب سے معجزات ہوتے ہیں۔ تو وہ زمانہ چونکہ جادوگروں کا تھا، تو فرعون نے جب وہ اژدہا دیکھا اور ہاتھ کو چمکتے دیکھا تو اس نے سرداروں کی طرف، اہل دربار کی طرف دیکھا کہ بھئی اس کا کیا، یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ وہ فرعون کے جو سردار تھے، اہل دربار تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی بڑا ہی عالم فاضل جادوگر ہے، ایسا جادو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے جادو دیکھے ہیں لیکن یہ تو کوئی بہت بڑا علامہ ہے جادوگروں کا، بہت ہی بڑے علوم ہیں اس کے پاس، اور یہ چاہتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، اور یہ چاہتا یہ ہے کہ تم سے تمہارا ملک ہی چھین لے، یعنی یہ اقتدار چھیننا چاہتا ہے، ہم سے ہمارا ملک لینا چاہتا ہے۔ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ معجزہ اور جادو، ولی کی کرامت اور شعبدہ اور جادو، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معجزے سے بھی عجائبات نظر آتے ہیں اور جادو سے بھی عجائبات نظر آتے ہیں، تو فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معجزہ نبی کا وہی اس کے متبعین جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں با اتباع نبی، ان سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ بھی نبی کا معجزہ ہوتی ہے، وہ ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی اللہ کا مقرب ہوتا ہے اور اس کے معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لہذا وہ پاک باز، سچا، صاف طینت، بہترین، نفیس انسان ہوتا ہے۔ جادوگر کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، جادوگر غلیظ بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، ناپاک رہنے والا، حرام کھانے والا، جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ یعنی پہلا یہ فرق جو ہے شخصیات میں ہوتا ہے، یہ دن اور رات کی طرح ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔ دوسری بنیادی بات، معجزہ اور کرامت ہوتا ہے عظمت الہی منوانے کے لیے، کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی نبی اپنی ذاتی شہرت کے لیے معجزہ نہیں دکھاتا، کوئی ولی اللہ کسی سے چندے لینے کے لیے کرامت ظاہر نہیں کرتا۔ معجزات و کرامات ہوتے ہیں عظمت الہیہ منوانے کے لیے، اور جادو اور شعبدہ ہوتا ہے اپنا روب جھاڑنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اور لوگوں سے مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے یار یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، ایسا جادو تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا، اور یہ اب وہ اس بات پہ آ گئے کہ یہ معجزے دکھا کر ہم سے ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں اور بادشاہت یہ لے لیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب دیکھو کتنی سادہ بات انہوں نے کی تھی
فرمایا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، الحمدللہ، انصاف کرو، سب ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلو۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو بنی اسرائیل پر ظلم بند کر دو، تم انہیں کچھ نہ دو، انہیں اجازت دے دو میرے ساتھ تمہارے ملک سے نکل جائیں، کہیں ہم اپنا انہیں آباد کر لیں گے، اللہ انہیں کہیں جگہ دے دے گا، وہ انہیں روزی دے دے گا اور تمہارے ظلم سے ان کو نجات مل جائے گی۔ دعوت انہیں دی۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے، الٹی بات۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بات نہیں کی کہ تم حکومت چھوڑ دو، حکومت میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے فرمایا تم اسلام قبول کرو، اپنی حکومت کرو، لیکن حکومت اللہ کی امانت ہے، اس کے حکم کے مطابق کرو۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو بنی اسرائیل پر جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہو یہ چھوڑ دو، انہیں میرے ساتھ جانے دو، ہم تمہاری سلطنت کی حدود سے باہر نکل جائیں گے، اللہ ان کا کوئی انتظام کر دے گا۔ لیکن انہیں چونکہ ان کے ذمہ الزام لگانا تھا، بہانہ تراشنا تھا نہ ماننے کا، کہنے لگے ھذا ساحر علیم، یہ بہت بڑے علم والا کوئی جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، اب تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نے تو جو کچھ کر دکھایا، یہ تو چاہتا ہے کہ یہ حکومت چھین لے اور یہ سلطنت چھین لے اور یہ خزانے چھین لے اور یہ دولت لے لے۔ قالوا ارجعه واخاه وارسل من المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم۔ وہ سرداروں نے مشورہ یہ دیا فرعون کو کہ اے بادشاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو جانے دو، ان سے وقت طے کرو اور انہیں جانے دو، اور شہروں میں اپنے قاصد بھیج دو۔ ہر شہر میں بڑے بڑے جادوگر، تمہاری حکومت میں ایک سے ایک بڑا جادوگر پڑا ہے، تو قاصد روانہ کر دو، یاتوک بکل ساحر علیم، وہ سارے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھے کر کے لے آئیں گے، شاہی قاصد روانہ کر دو شہروں میں، ان کو اور ان کے بھائی کو جانے دو، ان سے وقت مقرر کر لو، تو ہم بھی جادوگر بلا لیں گے، وہ بھی لاٹھیوں کے اور لکڑیوں کے سانپ اور رسیوں کے سانپ بنا لیں گے، مقابلہ ہو جائے گا، سر میدان فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایک لاٹھی کا سانپ بناتے ہیں، وہ سینکڑوں جادوگر آ جائیں گے، ہزاروں جادوگر آ جائیں گے، ایک ایک لکڑی کا بھی بنائیں گے تو ہزاروں اژدہا بن جائیں گے میدان میں، تو مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں اس سے۔ تو فرعون کو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو واپس بھیج دیں، ان سے وقت طے کر لیں اور اپنے قاصد دوڑا دیں شہروں میں، اور بڑے بڑے جادوگروں کو جو بہت جادوگروں کے استاد ہیں اور بڑے پرانے عظیم جادوگر ہیں، ان سب کو بلا لاؤ، مقابلہ ہو جائے گا، دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔